الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ یہود میں سے یعنی یہودیوں میں سے ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ قرآن مجید جو آپ کی مقدس کتاب ہے اس میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر یہ ہم یہودیوں کے بارے میں نازل ہوتی، ہم پر نازل ہوتی، تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. یعنی اس آیت میں جو خوشخبری دی گئی ہے، اس آیت میں جو اہل ایمان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسلام کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اگر یہ آیت یہود پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. عرفہ کا دن تھا، اس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اس کا معنی یہ ہے کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. یعنی اللہ کا محبوب پسندیدہ دین یہ اسلام ہے، اس بات کو بیان فرمایا. اور میں نے تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی. تو اس میں اہل اسلام کے لیے، مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ بشارتیں دی گئیں کہ ہمارا دین کامل ہوا. اللہ پاک نے دین اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دیا اور ہم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ اس آیت کے بارے میں شخص نے یہ کہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں وہ جگہ بھی معلوم ہے اور وہ دن بھی معلوم ہے جہاں یہ آیت نازل ہوئی. یعنی وہ جمعہ کا دن تھا، وہ عرفہ کا دن تھا. تو یہ ویسے ہی ہمارے لیے عید کا دن ہے. ہم ویسے ہی اس دن عید مناتے ہیں. تو ہمیں جگہ بھی معلوم ہے کہ عرفات میں نازل ہوئی، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جمعہ کے دن نازل ہوئی، عرفہ کا دن تھا. وہ ویسے ہی ہماری عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ جل شانہ کی وہ مبارک کتاب ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے بارے میں اگر اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے اور ساری زندگی ادا کیا جائے تو کسی ایک آیت کا شکر بھی ادا نہیں ہوتا. اور یہود میں سے جس شخص نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی وہ حضرت کعب الاحبار تھے، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن اس کے بعد پھر ایمان لے آئے تھے. تابعی بزرگ تھے اور یہود کے بہت بڑے عالم تھے لیکن پھر مسلمان ہو گئے تھے. تو قرآن مجید فرقان حمید وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس کو خود اللہ جل شانہ نے مبارک فرمایا کہ وَهَذَا کتاب مبارک. یہ کتاب وہ ہے کہ جو برکت والی ہے، مبارک کتاب ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید اہل اسلام کا، علماء کا ہمیشہ سے اس قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے. اس کی عظمت، اس کی اہمیت کا ہمارے دلوں کے اندر ہونا یہ ہر مسلمان بخوبی جانتا ہے.
لیکن آج جو ہم نے خاص طور پر گفتگو کرنی ہے اور کچھ باتیں اس حوالے سے سننی ہیں، وہ ہے حقوق قرآن کا موضوع، کہ قرآن کے مسلمانوں کے اوپر کیا حقوق ہیں، یعنی کیا کیا کرنا قرآن کے لیے مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ ویسے تو یہ بہت سارے ہیں، لیکن میں چند ایک اس میں سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، اس کو نوٹ کرتے رہیں گے اور یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس سے ہمارے عقیدے اور ایمان اور عمل کی انشاءاللہ تبارک و تعالی حفاظت بھی ہوگی۔ حق یعنی جو بندے پر کرنا ضروری ہو، جو بندے پہ کرنا لازم، جیسے حق العبد ہوتا ہے، بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، حقوق اللہ ہوتے ہیں، اللہ کا حق ہوتا ہے، تو اسی طرح قرآن کا حق یعنی جو کسی کے اوپر قرآن کا ایسا معاملہ لازم ہوتا ہے کہ جس کا کرنا اس پر ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز قرآن کے حوالے سے کہ اہل ایمان پر قرآن کا سب سے پہلا حق کیا ہے، وہ ہے الایمان بالقرآن، ایمان قرآن کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ کیا معنی بنتا ہے ایمان لانے کا، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے قبل قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس میں اللہ جل شانہ نے ہمیں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اللہ پاک سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، یعنی بے شک اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ان کتابوں پر ایمان لے کر آؤ کہ جو اللہ نے اپنے رسول پر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی۔ تو جو اللہ کا انکار کرے، کفر کرے، اس کے ملائکہ کا کفر کرے، انکار کرے، جو اس کے رسولوں کا، اس کی کتابوں کا انکار کرے، تو وہ بہت بڑی گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہے، یعنی کفر کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے ہمیں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک سورۃ التغابن میں ارشاد فرماتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، کہ اے لوگو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر کہ جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لے کر آؤ۔ نور یعنی قرآن، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وہ نور کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پر ایمان لے کر آؤ۔ سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر جہاں اللہ پاک نے مومنوں کے اوصاف بیان کیے، صفات بیان کی کہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ یعنی ایمان والے کون ہوتے ہیں، تو ان کا ایک وصف، ایک خوبی، ایک کام یہ بیان کیا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی توریت، انجیل، زبور وغیرہ جو بھی ہیں، ان تمام کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو شرط یہ ہے کسی مومن کے مومن ہونے کے لیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر وہ ایمان لے کر آئے۔ اب ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اعتقاد رکھے، اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ پاک نے جو قرآن نازل کیا یا قرآن سے قبل جو کتابیں نازل فرمائیں وہ سب کا سب اللہ کا کلام ہے، سب اللہ کا کلام ہے اور حق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حق ہے۔ ایک ایمان لانے کا معنی یہ ہے۔ دوسرا، قرآن مجید فرقان حمید پر
ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھے، اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ کا یہ کلام ہر طرح کی تبدیلی سے محفوظ ہے، ہر طرح کی تبدیلی سے محفوظ ہے، نہ اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی ہوئی اور نہ تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ایک ہے کہ ہونا، کہ ہوئی اس کے اندر، اس کا تو اعتقاد رکھنا ہی ہے کہ اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی، دوسرا یہ بھی اعتقاد رکھنا ہے کہ اس میں تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو تبدیلی ہوتی ہے اس پر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات موجود ہیں کہ جب ہم عقیدہ رکھیں گے تو کس بنیاد پر عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ قرآن یہ محفوظ ہے۔ تو خود اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو ارشاد بیان فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ یعنی اللہ جل شانہ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ یہ قرآن محفوظ ہے، یہ قرآن محفوظ ہے۔ دوسرا اللہ پاک سورہ حامیم السجدہ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، کہ یہ عزت والی کتاب ہے، یہ غالب کتاب ہے، لا يأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے، کسی طور اس پر باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس طرح ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس بات کا اعتقاد رکھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا حرف حرف محفوظ ہے، اسی طرح اس بات کا اعتقاد رکھیں گے کہ اس کے تمام معنی حق اور سچ ہے، اس کے اندر باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا، غلط بات داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ واضح ہے ہمارے سامنے کہ اللہ پاک نے جو اس بات کا وعدہ فرمایا کہ وہ قرآن کی حفاظت، اس نے قرآن کو نازل کیا ہے، وہی اس قرآن کی حفاظت فرمائے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی جو بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی تھی وہ 1400 سال سے ہمارے سامنے ہے۔ علماء نے اس حفاظت کی 2 صورتیں بیان کی کہ اس قرآن کی حفاظت اللہ پاک نے کس طرح فرمائی۔ ابھی آگے چل کے ایک قرآن کا حق آئے گا حفظ قرآن کے حوالے سے۔ تو 2 طرح اس کی حفاظت کا اہتمام ہوا۔ نمبر 1، اس قرآن کو اللہ پاک نے اس طرح آسان کر دیا کہ اس امت کا بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے۔ پچھلی جو کتابیں تھیں توریت، انجیل، زبور وغیرہ، ان کتابوں کا حفظ کرنا صرف اس امت کے انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے ہوا کرتا تھا۔ امت کے جو نبی علیہ السلام ہوتے تھے وہی اس کو حفظ کر سکتے تھے، امت اس کو حفظ نہیں کر سکتی کہ پوری کی پوری یاد کر لے۔ لیکن اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا، وہ جس طرح چاہے حفاظت فرمائے، لیکن اس نے اہتمام یہ فرمایا کہ اس نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے اتنا آسان کر دیا کہ اب چھوٹا بچہ بھی اسے یاد کر لے۔ دوسرا، اس قرآن کو لکھنے کا اہتمام کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے ہی اس قرآن کو لکھا جانا شروع ہوا۔ یہ جو قرآن کی صورتیں اور قرآن کی آیتیں آپ نے ترتیب دیکھی ہے، جو ہمارے سامنے قرآن پاک ہے، سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو کر سورۃ الناس پہ جا کے ختم ہو رہا ہے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اس کا انداز یہ نہیں تھا۔ قرآن کی سب سے پہلی آیات کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لیکن سورۃ العلق کہاں پر ہے؟ 30ویں پارے کے اندر جا کر۔ سورۃ البقرہ یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی تھی اس کے بعد نازل ہوئی۔ لیکن یہ کہاں پر ہے؟ پہلے پارے کے اندر۔ اب یہ ترتیب جو ہمارے سامنے ہے، یہ ترتیب کوئی
صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بات انہوں نے نہیں بنائی تھی، بلکہ قرآن کی جب آیات نازل ہوتی، سورتیں نازل ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس سورت کو اس جگہ پہ رکھو اور یہ آیت فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد رکھو، اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے رکھو۔ تو یہ جو ساری ترتیب ابھی ہمارے سامنے ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو کے سورۃ الناس تک یہ صورتوں کی ترتیب بھی، اور اس کے درمیان میں جو آیتیں ہوتی ہیں ان کی ترتیب بھی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لکھواتے اور فرماتے کہ اس جگہ پہ اس کو رکھ لو۔ تو اس زمانے سے اس انداز میں اس کی حفاظت کا سلسلہ یہ شروع ہو چکا تھا۔ تو ایک تو لکھے ہوئے کے ذریعے اور دوسرا حفظ کے ذریعے۔ اب آپ کمال یہ دیکھ لیں کہ قاری قرآن جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کے پڑھے ہوئے کو جب آپ قرآن سے ملائیں گے تو بالکل ویسا ہی ہوگا۔ اچھا، اگر اس کا پڑھا ہوا یہ غلطی کرتا ہے کہ وہ زبانی جو پڑھ رہا ہے تو اس کی غلطی جو معلوم ہوتی ہے وہ لکھے ہوئے قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں اس طرح لکھا ہوا ہے، آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جو لکھا ہوا قرآن ہمارے سامنے ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اب بھی بالفرض پوری دنیا سے قرآن کے سارے نسخے ختم ہو جاتے ہیں، ایک بھی نسخہ باقی نہیں رہتا، ایک بھی کاپی اس کی باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ اس طرح لیا ہے کہ کوئی نہ کوئی حافظ کھڑے ہو کر جیسا قرآن چھپا ہوا ابھی موجود ہے سارا کا سارا ویسا لکھوا دے گا، اور اس کے پڑھے ہوئے اور لکھے ہوئے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پھر آپ اس کو دوسرے حافظ کے سامنے پیش کریں تو وہ ویسا ہی پڑھ کر آپ کو سنا دے گا۔ تو یوں لکھ کر بھی اور حفظ کے ذریعے بھی اس قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا حق ہونا اور اس کا تبدیلی سے محفوظ ہونا کہ اس کا کوئی حرف تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ اس کا مطلب ہے کہ اس پر ہم نے ایمان لے کر آنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ تبدیلی سے محفوظ ہے۔ فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے اس حق کا کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو حق مانیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ بغیر اس حق کے ادائیگی کے بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ بندہ مومن کے لیے قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے قرآن کے حق ہونے کا اعتقاد رکھے گا۔ اور الحمدللہ یہ ہر مسلمان اس کا اچھی طریقے سے عقیدہ رکھتا ہے اور اس بات کو جانتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے اور یہ حق ہے، اور ہر باطل سے ہر تبدیلی سے یہ محفوظ ہے۔ یہاں ایک ضمنی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، اسی طرح پچھلی کتابیں بھی اللہ کا کلام ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ شاید پچھلی کتابیں اللہ کا کلام نہیں ہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے اسی طرح پچھلی کتابیں بھی اللہ کا کلام ہے۔ البتہ قرآن مجید فرقان حمید یہ محفوظ رہا، لیکن جو پچھلی کتابیں تھیں توریت، انجیل، زبور وغیرہ، اس کی حفاظت انہی کے ذمہ ڈال دی گئی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ لوگ جہاں چاہتے تھے اپنی مرضی سے تبدیلی کر دیتے تھے۔ تو اب ہمارا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہ حق ہے، جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہ حق ہے۔ اب اس میں جو غلط باتیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری جن پر نازل ہوئی تھی ان کی تبدیلی کی وجہ سے آئی، کہ انہوں نے تبدیلی کی تو اس وجہ سے اس کے اندر خرابیاں اور غلطیاں آئیں، ورنہ جو اللہ نے نازل کیا تھا وہ کیا تھا؟ حق تھا، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا حق قرآن مجید فرقان حمید کا وہ ہے تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سورۃ النمل کی آیت نمبر 91 اور 92، 91 اور 92 میں یہ ارشاد فرمایا، قل انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ فرما دیں کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس حرمت والے شہر یعنی مکہ معظمہ اس کے رب کی عبادت کروں۔ حکم دیا گیا کہ مکہ معظمہ کے رب کی عبادت کروں، یعنی اللہ کی عبادت کروں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں مسلمان ہی رہوں، اللہ کے آگے سر جھکایا ہوا رہوں۔ اور تیسری بات کا حکم فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا براہ راست، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ ہمارے لیے حکم ہے، عبادت کا حکم ہے، اہل اسلام میں رہنے کا حکم ہے، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے رہیں۔ سورۃ المزمل میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھتے رہو۔ تو یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے گی۔ اب تلاوت کا جو معنی ہے، جو مطلب ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے کہ کیا ہے۔ سب سے پہلا جو تلاوت قرآن کا حق ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا حکم ہے اس انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یہ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ٹھیر ٹھیر کے پڑھو۔ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھو، تجوید کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھو۔ تو قرآن پڑھنے کے فضائل تو بہت سارے ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ ایک ایک حرف پر اللہ جل شانہ کتنی کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور کیسے کیسے فضائل یہ بندے کو دنیا اور آخرت کے اندر حاصل ہوں گے۔ لیکن ضروری ہے ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے کہ بندہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا سیکھے گا، چاہے کتنی ہی بڑی اس کی عمر ہو چکی ہو، موت کے بالکل قریب بھی پہنچ چکا ہے، تو بھی اس پر لازم ہے کہ اس نے قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھنا ضروری ہے، کہ وہ سیکھے گا کہ کیسے قرآن پڑھنا ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن پڑھنے والے وہ ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک تفسیر، ایک شرح یہ کی گئی کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، تو اپنے مخارج کو ٹھیک کرنا یہ لازمی ہے کہ حرف دوسرے حرف سے تبدیل نہ ہو، ثا اور سین کے درمیان فرق ہونا ضروری ہے، زا اور ضا کے درمیان فرق ہونا ضروری ہے، ذال اور ضا کے درمیان فرق ہونا ضروری ہے۔ یہ سیکھنا بندے کے اوپر لازم ہے کہ اگر اس کے برعکس پڑھے گا تو بہت ساری صورتیں ایسی ہوں گی کہ جس میں بندہ سخت گناہ گار ہو رہا ہوگا، اور نعوذ باللہ جس کو معنی پتہ ہو اور پھر جان بوجھ کے پڑھ رہا ہو تو اس صورت میں تو کفر کی بھی صورتیں بن جاتی ہیں کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ دوسرا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے حوالے سے علماء نے یہ حق بیان کیا ہے کہ اس کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرنا یہ بندے پر ضروری ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا۔ ہمارے اسلاف نے اس کی انتہائی مدت یہ 40 دن رکھی ہے کہ 40 دن کے اندر اندر بندہ قرآن مجید فرقان حمید کو ایک مرتبہ لازمی ختم کر لے۔ زیادہ پڑھتا ہے اچھی بات، لیکن ایسا نہ ہو کہ 40 دن میں بھی اس کا قرآن پاک پورا نہ ہو۔ اسلاف جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے تو بہت بڑی تعداد تو وہ تھی کہ جو بہت زیادہ قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا کرتے تھے، لیکن اگر کسی کا بالفرض کبھی ایسا ہوتا کہ 40 دن میں قرآن ختم نہ ہو پاتا تو وہ رویا کرتے تھے اور افسوس کرتے تھے کہ 40 دن ہو گئے اور ابھی تک ہم نے اپنے رب کا کلام پورا نہیں کیا، اپنے رب کا کلام پورا نہیں کیا۔ اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اس سے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس زمن کے اندر۔ فائدے کیا ہوتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے؟ قیامت کے فائدے الگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صرف 2 ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گی، صرف 2 ہستیاں۔
ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور دوسرا قرآن مجید فرقان حمید، کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفیع بن کر اللہ کی بارگاہ میں، یہ قرآن کے فوائد ہیں۔ دوسرا یہ کہ دنیا کے اندر بھی اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کی وجہ سے بندے کو اطمینان اور سکون کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ تلاوت قرآن کا عادی ہوتا ہے تو ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ پاک اسے یہ نعمت عطا فرماتا ہے کہ اس کا دل اطمینان سے بھرا ہوا رہتا ہے، اس کے دل کے اندر سکون اور اطمینان یہ نازل کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی مشہور آیت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، کہ دل میں جو اطمینان اترتا ہے وہ اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ، اور اللہ پاک کا سب سے بڑا ذکر یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تیسرا حق یہ ہے حفظ قرآن، قرآن کو حفظ کرنا۔ پورے قرآن مجید فرقان حمید کا جو حفظ ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں سے چند ایک نے اس فرض کو ادا کر لیا تو وہ سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے، سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز جنازہ ہے، چند مسلمانوں نے پڑھ لی تو سب کے اوپر سے وہ فرض پورا ہو جاتا ہے۔ پورے قرآن مجید فرقان حمید کا حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اور اہل اسلام کے درمیان، مومنوں کے درمیان یہ بات رائج ہے کہ الحمدللہ اس فرض کو ہر جگہ پر پورا کیا جاتا ہے۔ البتہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا حفظ کرنا یہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب کہ ہر ایک کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ جو عاقل بالغ شخص ہے اس پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، یہ فرض عین ہے۔ یہ نہیں کہ آپ چند ایک نے ادا کر لی تو 5 نمازیں سب کی طرف سے ادا ہو گئیں، بلکہ ہر ایک کو جدا گانا یہ 5 نمازیں ادا کرنا ہوتی ہیں، تو اس کو فرض عین کہا جاتا ہے۔ تو ایک آیت کا حفظ کر لینا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے، کیونکہ اگر آپ کو ایک آیت بھی یاد نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نماز کا جو فرض ہے اسے بھی ادا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ نماز کے اندر ایک آیت کی جو تلاوت ہے یہ فرض ہے۔ کسی نے مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا تو نماز میں تلاوت کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ تو ایک آیت کا حفظ کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اور پوری سورۃ الفاتحہ اس کا یاد کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، ہر مسلمان جو عاقل بالغ ہے اس پر واجب ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایک چھوٹی سورت، جیسے مثال کے طور پر سورۃ الکوثر ہے یا سورۃ الاخلاص ہے، یا سورت کی جگہ 3 چھوٹی آیتیں، کسی بھی سورت کی 3 چھوٹی آیتیں، یا ان 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ایک بڑی آیت، اس کا یاد کر لینا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ سورۃ الفاتحہ پوری واجب، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سورت، یا ایک چھوٹی سورت کی جگہ 3 آیتیں چھوٹی، یا 3 آیتوں کی جگہ ایک بڑی آیت کو یاد کر لینا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، کہ اس کے بغیر نماز کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہر عاقل و بالغ مسلمان جس پر نماز فرض ہوتی ہے اس پر اس کو یاد کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ اب ہمارا جو دور ہے، چوتھا جو حق ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے تدبر قرآن، قرآن کے اندر غور و فکر کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے سورہ صاد میں یہ ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ تدبر قرآن یعنی قرآن کے اندر غور و فکر کرنا کہ اللہ پاک نے جو باتیں قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں وہ کیا ہیں، اس نے
جو نشانیاں بیان فرمائی کہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو، کیا اس کے اندر کوئی تمہیں ٹوٹ پھوٹ نظر آتی ہے؟ پھر اپنی نظروں کو اٹھاؤ تو یرجع البصر الیک خاسئا، کہ تمہاری طرف تمہاری نظر جو ہے وہ لوٹ کر پریشان حال واپس آ جائے گی، آسمان میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نظر نہیں آئے گی۔ غور و فکر کا ہمیں حکم دیا گیا، تدبر کا حکم دیا گیا، طرح طرح کی نشانی ہمارے سامنے بیان کی گئی، احکام ہمیں بیان کیے گئے، ہدایت کے راستے ہمیں بتائے گئے، ان کے اندر غور و فکر کرنا، یہ قرآن کے نازل کرنے کا اصل مقصد ہے۔ قرآن کو نازل کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اس کے اندر غور و فکر کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے تو بڑی اچھی بات، اور دعوت بھی قرآن مجید فرقان حمید کی اپنی ہے کہ قرآن پاک میں غور و فکر کرنا ہے، لیکن دنیا میں جب ہم غور کرتے ہیں تو کوئی بھی علم ہو، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، کیا بغیر سیکھے اس میں غور و فکر کرنا ممکن ہے؟ معمولی سا بھی کوئی علم ہے، آسان سا علم ہے، آسان سی فیلڈ ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو لازمی طور پر اسے کسی نہ کسی سے سیکھنا پڑتا ہے، اس کے قاعدوں کو پورا کرنا پڑتا ہے، اس کے ضابطوں کو پورا کرنا پڑتا ہے، اس کے قانون جو ہوتے ہیں وہ سیکھنا پڑتے ہیں، اس کے بعد آپ اس فیلڈ کے اندر آگے بڑھتے ہیں، اس کے اندر کام کرتے ہیں، اس کے بغیر آپ نہیں بڑھتے۔ کمپیوٹر سافٹ ویئر کی جو فیلڈ ہے، یا اس کے اندر بہت سارے کورسز ایسے ہوتے ہیں جو بعض کہتے ہیں بڑا آسان ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بڑا آسان ہے، لیکن آپ کے لیے کیوں آسان ہے؟ آپ نے اس کو سیکھا، آپ اس فیلڈ میں آگے بڑھے، سیکھتے رہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے لیے آسان ہو گیا، لیکن جس بندے نے سیکھا نہیں تو اس کے لیے اس میں کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کرنا یہ قرآن کی بنیادی دعوت ہے، لیکن اس کے کچھ نہ کچھ اصول تو ہیں، کچھ ضابطے تو ہیں کہ جس کو سامنے رکھ کر ہم قرآن مجید فرقان حمید میں غور کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا یہ باعث ثواب ہے، قرآن کو چھونا یہ باعث ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا باعث ثواب ہے، قرآن کو گھر کے اندر رکھنا ثواب کا ذریعہ ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید سے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اصل ہے اس سے ہدایت کو حاصل کرنا، لیکن اس ہدایت کو حاصل کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے کچھ ضابطے قرآن نے مقرر کیے ہیں۔ احادیث طیبہ کے اندر اس کو مقرر کیا گیا کہ کس طریقے سے ہم نے قرآن سے ہدایت کو حاصل کرنا ہے۔ میں کچھ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حالات حاضرہ کے اعتبار سے، کیونکہ بہت سے لوگ طرح طرح کی ویڈیوز سن کر اور طرح طرح کی کلپ سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ جی قرآن سے جو چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے مسائل کا اخذ کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے سورۃ الانعام میں یہ ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو نہیں ملایا، کسی ظلم کو نہیں ملایا، یہی لوگ امن والے ہیں، یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے آئی، کیا کیا باتیں اس میں آئی؟ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یہی لوگ امن والے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ہمارے سامنے جب یہ آیت پیش کی گئی تو کتنے ہم میں سے ایسے ہوں گے کہ جن کو ظلم کا معنی پتہ ہوگا؟ بڑی تعداد ہوگی کہ جس کو ظلم کا معنی نہیں پتہ۔ ان کے لیے امن ہے، کس چیز سے امن ہے یہ کس کو معلوم ہے؟ ہدایت یافتہ ہیں، کس چیز کے ہدایت یافتہ ہیں؟ اول یہ ہمارے اعتبار سے، اب آگے میں چلتا ہوں اس پر، تو سب سے پہلے تو اس آیت کا معنی سمجھ لیں کہ معنی کیا ہے۔ جو ایک عام معنی اس کا بنتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، اپنے ایمان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ملایا۔ ظلم سے مراد گناہ ہے، ظلم سے مراد جیسے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے یعنی گناہ کر بیٹھے۔ ظلم کا معنی کیا ہے؟ گناہ کرنا۔ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، ان کے لیے کیا ہے؟ امن ہے، یعنی دنیا میں سزا سے اور آخرت میں عذاب سے۔
ان کو امن حاصل ہو گیا، یہ لوگ ہدایت پا گئے، سیدھے راستے کے اوپر آ گئے۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور ایمان کے ساتھ کسی طرح کا ظلم یعنی گناہ کو نہیں ملایا، یعنی گناہ نہیں کیا، تو انہی کو امن ملے گا، انہی کو ہدایت حاصل ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ اینا لم یظلم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم میں سے ہے کون کہ جو ظلم نہیں کرتا، یعنی جس سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو جاتا۔ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان محفوظ ہیں تو بعد میں آنے والوں نے ظلم کرنا ہے، تو اگر کسی سے بھی ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو امن نہیں ملے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی، وہ عذاب سے چھٹکارا نہیں پائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ پریشان ہو گئے صحابہ کرام علیہم رضوان کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی کسی طرح کا گناہ نہ کرے، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے گناہ ہو گیا تو ہمارے ایمان نے تو کوئی فائدہ نہ دیا، امن بھی نہیں ملا، ہدایت بھی نہیں ملی۔ اب اس کا کیا جواب بنے گا؟ گناہ تو ہم سارے ہی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر چھٹکارا نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت لقمان کا قول بیان فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک یہ ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ اب اس آیت کا معنی یہ سامنے آیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، شرک کو یعنی ظلم ایک عام ظلم نہیں بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ اب یہ کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر صرف اور صرف ہم یہ آیت پڑھ لیتے تو ہمیں کس اس کا معنی سمجھ آتا، جب تک کہ وہ دوسری آیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ اچھا، لطف کی بات کیا ہے، مزے کی بات کیا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے نا، امید ہے کہ کچھ افراد کو یا بہت سارے افراد کو سمجھ آئی گیا ہوگا کہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے یہاں پر۔ اگر آپ یہ بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ جو ساری باتیں تھیں، اگر آپ صرف بخاری شریف کو اٹھا کے اسے پڑھ لیں نا، تو بخاری شریف میں صرف اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ آپ صرف اس کو پیش نظر رکھیں گے، آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ کیا معنی بنا ہے، آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سمجھنے کے قانون ہیں، جو اسٹیپس ہیں کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے، وہ ابھی ہم نے طے نہیں کی۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں نہیں معلوم تو تم علم والوں سے پوچھو۔ ایسی اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ یہ میری بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ تدبر قرآن کے لیے، قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے فقط اتنا ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کو ترجمہ آ جائے، کسی کو ترجمہ آ جائے، ورنہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر قرآن کا معنی کون جانتا تھا؟ اس کے باوجود کہاں پہنچے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب ہمارا روزہ پورا ہو گیا، غروب آفتاب تک روزہ پورا کر لیا، اس کے بعد فرمایا کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے، سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں، حاتم طائی تو مسلمان نہیں تھا، یہ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا رسول اللہ، میں نے سفید ڈورا لیا اور سیاہ یعنی کالا ڈورا لیا، دونوں کو رکھا، میں تو صبح تک دیکھتا رہا، سفید ڈورا اپنی جگہ پر تھا، کالا ڈورا اپنی جگہ پر تھا، تو کوئی چیز بھی ظاہر نہیں ہوئی اس میں سے، سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو گیا۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ سفید ڈورا اپنی جگہ پر ہے، سیاہی کا ڈورا
اپنی جگہ پر ہے، کالا ڈورا اپنی جگہ پر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے مزاح بھی فرمایا، ایک روایت کے اندر ہے. پھر ان کو سمجھایا کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ سفیدی کا ڈورا یعنی جو صبح ہوتی ہے وہ سیاہی یعنی کالی رات سے ظاہر ہو جائے، یعنی صبح صادق اس سے مراد ہے. اب کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اگر یہیں تک کوئی پڑھتا، آگے من الفجر جو بعد میں نازل ہوئی اس کو نہ پڑھتا تو کیا سمجھتا قرآن؟ اس کا مطلب ایک سمجھنے کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، ان کو طے کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث مبارکہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا، فرماتے کہ میں نے 12 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ پڑھی. 12 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ پڑھی. اسی طرح آپ کے شہزادے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کئی سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ پڑھی. تو کیسے پڑھی؟ وہ یہی ایک ایک آیت کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے تھے. قرآن پاک فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا تاکہ جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے آپ ان کو واضح کر دیں، آپ ان کو واضح کر دیں، بیان کر دیں ان کے سامنے. تو یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے ہر ایک اس بات کا اہل نہیں ہوتا، اس کی قابلیت یہ نہیں ہوتی کہ براہ راست اس کو سمجھ سکے. تو کیا کرنا ہے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو علماء اہل سنت نے اس کی تفسیریں لکھی ہیں آپ اسے پڑھیں. جب آپ اسے پڑھیں گے، اس لکھے ہوئے کے اندر غور و فکر کریں گے تو اب ساری باتیں آپ کے سامنے ظاہر ہو کے آ جائیں گی کہ انہوں نے اس طرح کی تمام باتوں کو اپنی کتابوں کے اندر بیان کر دیا ہوتا ہے، اور بندے کے سامنے ہدایت کے جو مدنی پھول ہوتے ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں کہ بندہ اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا آخری حق میں آپ کے سامنے، ویسے تو بہت سارے بھی لکھے ہوئے میرے پاس، لیکن میں آخری بات آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مفتی جمیل صاحب بیان فرمائیں گے. وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تعظیم. قرآن مجید فرقان حمید کی تعظیم. اس تعظیم کی بہت ساری صورتیں علماء نے بیان کی ہیں. نمبر 1، قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعظیم کی صورت ہے، جو اس کا حق ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے تو بندہ توجہ اور خاموشی کے ساتھ وہ سنے. اگر کوئی مجلس ہے کہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جا رہا ہے اور لوگ سننے کے لیے وہاں پر حاضر ہوئے، جو بھی آیا اس کو پتہ ہے کہ یہاں قرآن پڑھا جائے گا اور وہ آیا ہی اس نیت سے ہے کہ میں نے سننا ہے، تو اب ہر ایک پر سننا لازم ہوگا، ہر ایک پر سننا ضروری ہے کہ وہ اس کو توجہ کے ساتھ سنے. قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ اس کو سنو، توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اگر سننے کے لیے سب حاضر نہیں ہوئے، ویسے ہی حاضر ہوئے تھے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو چند ایک نے سن لیا تو اس سے سب کے اوپر سے جو لازم تھا، واجب تھا سننا، وہ ختم ہو گیا. لیکن جب بھی قرآن مجید فرقان حمید سنا جائے تو ہمیشہ اس کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اپنی توجہ اس کی طرف رکھنی چاہیے. تعظیم میں سے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف کبھی بھی پاؤں نہ کیے جائیں. قرآن پاک کی طرف کبھی بھی پاؤں نہ کیے جائیں. گھر کے اندر موجود ہے تو گھر میں اس کمرے کے اندر رکھنے سے گریز کریں کہ جس میں آپ آرام کرتے ہیں، اور اگر بالفرض اس میں رکھا ہوا ہے تو پھر اس کو الماری وغیرہ کے اندر اس طرح رکھا جائے کہ اس کی بے ادبی نہ ہو. یہاں تک علماء نے ارشاد فرمایا کہ جس صندوق کے اندر، جس الماری کے اندر قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ بھی نہ رکھا جائے. قرآن کے آداب میں سے یہ ہے. اب جو بڑا ادب میں نے بیان کرنا ہے ہمارے ہاں، جو عام طور پہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی محبت اور عظمت تو ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی بے ادبی کی بہت ساری صورتیں جان بوجھ کے نہیں ہوتی، ہو جاتی ہیں. جیسے مساجد کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا رکھنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم
جب بھی ہمارے گھر میں کسی کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو قرآن مجید فرقان حمید مسجدوں کے اندر پہنچا دیا جائے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، اچھا ہوتا یہ ہے کہ پہنچایا بھی وہاں جاتا ہے کہ جہاں حاجت نہیں ہوتی، جہاں حاجت ہے وہاں پہنچانے سے لوگ گریز کرتے ہیں، کیونکہ ہم سگوڑی ہیں عام طور پر کہ بس ہمارا کام پورا ہو جائے کسی طریقے سے اور فارمیلٹی پوری ہو جائے، کام پورا نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے۔ تو ان مساجد کے اندر قرآن پاک پہنچا دیتے ہیں جہاں پہلے سے ڈھیروں ڈھیر موجود ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہاں ایک عرصہ دراز تک قرآن پاک رکھے رہتے ہیں، ان کو کوئی پڑھتا نہیں، اور یہ قرآن پاک کے ادب کے اور اس کے حق کے خلاف ہے۔ حق یہ ہے کہ جب قرآن پاک آپ کے پاس موجود ہے تو اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا یہ چاہیے، نہ یہ کہ فقط اس کو رکھ دینا، اگرچہ کہ رکھنے کی وجہ سے بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن اس کا حق کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ تو یا تو اگر قرآن مجید فرقان حمید آپ نے رکھنا ہی ہے تو اس صورت میں بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیشہ کام وہ کریں کہ جس سے دوسروں کی ضرورت پوری ہوتی ہو۔ صدقہ دینا ہے یا قرآن مجید فرقان حمید کسی مقام پہ رکھنا ہے تو کام وہ کریں کہ جس سے لوگوں کی ضرورت پوری ہو۔ تو ایسی مساجد کے اندر جا کے رکھیں کہ جہاں واقعی قرآن پاک نہیں ہے تو اس مقام پہ رکھیں، ورنہ کسی سمجھدار آدمی سے، اہل علم سے آپ مشورہ کر لیں کہ کیا ہم نے نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ افضل ترین صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی ضرورت ہو۔ صرف قرآن کا رکھنا یہ صدقہ افضل نہیں، بلکہ افضل وہ ہے کہ جس کی ضرورت ہے۔ تو جس کی ضرورت ہے اس کو پورا کریں گے تو اس سے آپ کے مرحوم کو زیادہ ثواب ملے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، پڑھنا، ان تمام کے بعد جو قرآن کا حق آتا ہے وہ ہے قرآن پر عمل کرنا۔ قرآن پر عمل کرنا یعنی غور و فکر بھی کر لیا، پڑھ بھی لیا، اب کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنا ہے، یعنی جن باتوں کا اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہ کرنا ہے اس کو کرنا ہے، اور جن باتوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنا ہے۔ جب بندہ قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرتا ہے تو یہی قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت حاصل کرنے والا بنتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن فرمایا ھدی للمتقین، قرآن یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو علماء نے ان دونوں آیتوں کا معنی یہ بیان کیا کہ ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن قرآن ہدایت بنتا ان کے لیے ہے کہ جو پرہیزگار ہیں، یعنی نیک عمل کرنے والے، اچھے عمل کرنے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے قرآن ہدایت کا سامان بنتا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے ان حقوق کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی بھی اس حوالے سے حفاظت فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔